پہ جو تعبیر ہے نا وہ خلیفہ دوم داماد علی المرتضیٰ مراد نبی فاتح عرب و عجم خلیفہ ثانی ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تعبیر فٹ آتی ہے۔ آج میری طرف دیکھیں بے شک تعبیر اس صورت کی کیا ہے جی؟ جو بندہ خواب میں سورۃ زلزال تلاوت کرے گا اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک کفر کے قدموں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ کتنی پیاری تعبیر ہے۔ جو بندہ سورۃ الزلزال کو خواب میں کیا کرے جی؟ شاباش میرے ساتھ بولیں، تلاوت کرے، اس بندے کے ذریعے اللہ ذوالجلال کیا کریں گے؟ کفر کے قدموں کو، کفر کے، اور قدم تو قدم رہے، عمر کا نام اگر کسر و کسرا میں پہنچتا تو ان کے محلات بھی کہاں پڑتے۔ یہ کون عمر ہے جو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں مدینہ کے اندر شہادت کی موت لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ کون عمر ہے جس عمر کو میرے آپ کے آقا نے مانگا ہے؟ باقی مرید نبی ہیں، یہ مراد نبی ہیں۔ باقی کیا ہیں؟ سب صحابہ مرید نبی تھے اور وہ کیا ہیں؟ مراد نبی۔ باقی سب محب ہیں۔ عمر تو محبوب خود مصطفیٰ ہے، ایک محبوب خدا ہے اور دوسرا محبوب مصطفیٰ ہے۔ عمر محبوب مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کون عمر کہ جس کے اسلام لانے پہ آسمان والے فرشتے بھی خوشیاں منائیں؟ جس کا اسلام لانا زمین والے خوش نہیں ہوئے، کون خوشیاں منائے؟ ٹو دی پوائنٹ باتیں کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ جب ایمان لائے وہ واقعہ سن لیا آپ نے، پھر کئی باتیں جو حضرت عمر رائے دیتے تھے فرش کے اوپر حضور کی ذات کو، اللہ قرآن بنا کے حضور کی ذات پہ نازل فرما دیتے تھے، جس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا اور حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ سب کا دور رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سین میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں جس طرح میں بیٹھے، امی عائشہ صدیقہ کا جو سر ہے نا وہ حضور کی گود میں، امی عائشہ کا سر کدھر ہے جی؟ دیکھ رہی ہیں ایسے نا آسمان کی طرف، بالکل آسمان صاف تھا، رات کا وقت ہے، آسمان صاف ہو تو ستارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور سے کہ حضرت آپ کی امت میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جس کی نیکیاں کس کے برابر ہوں؟ اور میں ہاں ہے، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی این الحسنات و ابی، اگر ستاروں برابر نیکیاں عمر کی ہیں، میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ پوچھتی باپ کی نیکیاں ہو اور میزان و ترازو بناتی ہے آسمان کے ستارے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اے عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ترازو دے ایک پلے چ رکھ دینا، تیرے باپ کی وہ غار کی 3 راتوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو حضرت عمر کہتے تھے ابوبکر صدیق کو، یار میری ساری زندگی دی نیکیاں لے لے،
تو اے غار علی ترے رات علی نیکی منو دے دے. تو وہ ہے حضرت عمر، ستاروں برابر نیکیاں پانے والا. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ غزوہ احد پہ تشریف لائے. جو گئے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، جو گئے جو اللہ ان کو بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان، کتنے افراد جی؟ پہاڑ کے اوپر چڑھے نا تو پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. کیا لگے؟ خوش ہونے لگا. حضور علیہ السلام فرمایا پہاڑ کو، بھائی کیوں ہلتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اکبر ہے اور 2 کیا ہیں؟ ایک حضرت عمر اور ایک میرے نبی نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ عمر تو شہید ہے، عثمان تو، اور جس کو میرا نبی شہید کہہ دے اس کی شہادت میں کوئی شک ہو سکتا؟ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آنے لگا نا، حضرت ابوبکر صدیق کمزور ہو گئے، دنیا سے جانے کا وقت، تو آپ نے چند صحابہ کو کہا یار آپس میں نا مشورہ کرو، میرے بعد خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ کون مشورہ لے رہے ہیں جی؟ حضرت ابوبکر صدیق. کن سے لے رہے ہیں؟ یہ ہے خلافت. امارت کیسے دی جاتی ہے؟ صحابہ کو، چند صحابہ کو کہا کہ آپ آپس میں مشورہ کرو، مشاورت کرو، ہیں جیسے حضرت عثمان ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چند صحابہ کو فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے کہا جی اے ڈپٹی ایسا تو ہی دینے ہیں. حضرت بھائی اے تھوڑے ذمہ ایسا کام لینے جیدہ نہ تسی لا دیتا، لکھ دیتا، 10 چھوڑیا سانو منظور ہے. حضرت ابوبکر صدیق لفافہ منگایا، وہ دے وچ نام لکھ چھوڑیا. کہ لکھ چھوڑیا؟ نام لکھا، بند کر دیا، اور آپ نے کہا کہ اچھا بھائی جو نام میں لکھ دوں تمہیں منظور ہے؟ تمام صحابہ نے کہا جی منظور ہے. ایک بندے ہاتھ کھڑا کیتا، ہو سکا منو کوئی منظور نہیں. ملک صاحب سارے آکھیا سنو منظور ہے. ایک بندے کیا آکھیا؟ ایک بندے نے کہا، ایک صحابی نے کہا مجھے منظور نہیں. یہ ہاتھ کھڑا کرنے والا کون تھا؟ یہ جس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، وہ اسلام کے 4تھے خلیفے، داماد رسول، حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تھے. انہوں نے کہا مجھے منظور نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق پوچھا بھائی کیوں؟ تو کیوں نہیں منظور؟ آئے ہائے جس کی خلافت پہ علی مہر لگا دے، جس کی امارت پہ علی مہر لگا دے تو اس میں کسی کو شک ہونا چاہیے، علی کے ماننے والوں کو ہونا چاہیے، علی سے محبت رکھنے والوں کو ہونا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اگر اس لفافے عمر دا نا ہے تو منو منظور ہے، جو عمر دا نا نہیں تو منو منظور کوئی نہیں. عمر دی خلافت مہر کہہ لائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آ جاؤ خواب کی تعبیر کی طرف. سورت کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ جو خواب میں پڑے گا اللہ پاک اس کے ذریعے کفر کے قدموں کو کیا کر دے گا؟ ہلا کے رکھ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کتنے سال خلافت کی ہے جی؟ کتنا عرصہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو انتقال فرما رہے ہیں، 2 سال حضرت ابو بکر نے خلافت کی ہے. کتنی جی؟ 10 سے 2 12، 10 سے 2 حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے 24 ہجری میں. کتنی؟ کتنا عرصہ خلافت دا؟ 12 سال. کیا ہے جی؟ 10 سے اوپر ہی ہے. 10-12 سال آپ نے کیا کیا؟ خلافت. کتنے علاقے فتح کیتے؟
22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق۔ اور ایران اور روم جسے کہتے ہو، کیسر و کسریٰ، یہ کس کی حکومت میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر کے دور میں۔ اب آ جاؤں میں موضوع کے، کیسر روم نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جا بھائی مدینہ دے وچ ویکھ کیا انہاں دا جڑا حکمران ہے نا امیر المومنین ہے، ذرا اودے حالات دا جائزہ لے کے آ، وہ کیسا بندہ؟ وہ قاصد آیا، کیا آیا جی؟ لوگوں کو پوچھا بھائی تہاڈا جڑا وزیر اعظم ہے، تہاڈا بادشاہ ہے، اُدا محل کتھے وے؟ چونکہ وہ محلہ دے وچ رہن والا ہی، محلوں میں رہتا تھا، محلات میں بڑے بڑے عالی شان محلات تھے، دربار ہوتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اُدے ذہن چاہی بھی عمر دا نام بڑا بڑا ہے، شاید بہت بڑا محل ہوئے۔ تو صحابہ سے پوچھا اس نے کہ یار تہاڈا جڑا بادشاہ ہے اس دا محل کتھے؟ تو صحابہ نے فرمایا خدا دے بندیا ساڈا کوئی بادشاہ نہیں ہوندا، ساڈا امیر المومنین ہوندا ہے۔ کیا ہوندا ہے؟ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے۔ اور ساڈے بعد جو امیر ہوتے انہاں دے کوئی محل، اچھا جی انہاں دا گھر کیڑا؟ صحابہ اشارہ کیتا تے ایک مٹی والا گھر، کیڑا؟ کچا گھر۔ انہاں کہا او ساڈے امیر المومنین دا گھر ہے۔ خدا دی قسم چاہ کے آدھا پہ حکمرانوں، اگر تسا حکمرانی کرنی ہے نا تے سرداری لوگا تے دلہ تے کرنی نہیں، تے عمر دا دور پڑھ لے تے پڑھ کے عمل تسی شروع کرو، جے دنیا تے اللہ تعالیٰ حکمرانی نہ دے تے من نہ پلوے تے عزت والی حکمرانی دے سی، لوگ تواڈی تعریف کرن۔ اچھا وہ گئے گھر دستک دیتی، پتہ لگیا، انہیں آکھا جی حضرت عمر تا گھر کوئی نہیں، گھر مسجد نبی پتہ کرو جا کے۔ وہ گیا مسجد نبی، انہیں آکھا جی ہونے نکل کے گئے مسجد نبی چو۔ وہ حضرت عمر اگے اگے تھے، وہ ڈھونڈتے گیا کہ دن کہ کھجور دے درخت دے تلے ایک بندہ اپنی 2 جتیاں لے کے سر تے تلے رکھ کے تے آرام نال ستا پیا۔ لوگاں دسیا او جڑے درخت دے تلے ستے پیا او ساڈے امیر المومنین ہیں۔ اودے پیر تھلو زمین نکل گئی، ایڈا وڈا نام امیر المومنین عمر بن خطاب دا کہ ساڈے محلے چنہ دا نا آوے تو ساڈے بادشاہ دے پسینے چوٹ ونجن، کفر کانپ اٹھتا ہے۔ تو اے بندہ تا ستا نہیں پیا، خراٹے لیندا پیا، اتنی سکون، پسینہ نکلدا پیا، ادھا وجود دواڈا چھاؤں تے ادھا دھوپ دے ہوتے۔ انہاں آ کے جی بیدار کیتا، انہاں کیا تساں عدل و انصاف قائم کیتا؟ ہاں جی گل بات کوئی نہیں ہوئی، کیا آدھا آپ نے عدل و انصاف قائم کیا تبھی تو آپ چین اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا متاثر ہوا، وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا تیری یہ خوبی مجھے اتنی پسند آئی ہے، اگر میں قاصد بن کے نہ آیا ہوتا ابھی میں تیرا نبی کا کلمہ پڑھ لیتا۔ پھر وہ واپس گیا، جا کے بتایا، وہ حیران ہو گئے، اور پھر یہی قاصد واپس آیا اور مسلمان ہو گیا۔ کفر کے لیے حضرت عمر ایسے ہیں مضبوط، اتنا روب اور دبدبہ ہے، لیکن اپنوں کے لیے کیسے ہیں؟ یہ تو دشمنوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے حضرت عمر کتنے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت دل، آپس میں نرم دل۔ آپس کے معاملات کیسے ہیں؟ خدا را کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کر لینا بچوں اور نوجوانوں،
اب 2 محرم الحرام ہو گئی ہے، یکم محرم ان کی شہادت کا دن ہے۔ کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا یار، یہ کیسا بندہ تھا، یہ کیسا شخص تھا۔ آپ تو کہیں نا جیڑا بندہ سخت ہوئے نا وہ نرم دل بھی بڑا ہوتا ہے، جو سخت ہوتا ہے وہ خدا سے ڈرنے والا بھی بڑا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ایسے کئی، میں صبح پڑھ رہا تھا حضرت عمر کی زندگی کے واقعات نا، یقین کریں دل بھی نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کو، جو نماز کا ٹائم آ گیا ہماری، اتنے پیارے واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اٹھ کے مدینہ کی گلیوں کے کیا کرتے تھے؟ گشت کرتے تھے۔ یا اس گشت کئی واقعات آئے یا کوئی نہیں؟ وہ ایک ماں آکھیا دینو دو دج کے پا دے، وہ مشہور واقعہ ہے، تو حضرت عمر باہر سن رہے تھے یا کوئی نہیں؟ لیکن اندر ماں بیٹی کو پتہ تھا کہ باہر امیر المومنین ہے، تو جب اس بیٹی کی باتیں سنی نا تو حضرت عمر نے اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا، بہو بنا دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اشکار ہے، ایک گھر میں رونے کی آواز آ رہی، بچے رو رہے ہیں، اور حکمرانوں ایسے ہوتے ہیں، حکمران بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے دستک دی، فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ بچہ، ماں نے کہا جی امیر المومنین بچہ ہے دودھ پیندا ہے، میرا بچہ چھوٹا کیا پیتا ہے؟ میں نے اس کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا۔ کیوں بھائی؟ امیر المومنین آپ نے جو وظیفہ مقرر کیا ہے، ایک تو بڑوں کا کیا ہے، دوسرا جب بچہ دودھ چھوڑ دے کیا کر دے، پھر آپ نے اس کا وظیفہ لگایا، اس سے پہلے آپ نے وظیفہ، میرے مالی حالات درست نہیں تو میں نے وقت سے پہلے بچے کا کیا چھڑا دیا، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سنی تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، عمر تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے۔ آ گئے مسجد نبوی، ساری رات روندے رہے، ساری رات روتے رہے۔ صبح نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ نے اکٹھا کر کے کیا سن لو، آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، جو بچہ بھی پیدا ہو جائے گا اس کا اسی وقت وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران، ایسے ہوتے ہیں حکمران، کتنا ڈرا، اور کہتے کیا تھے، عمر تیری وجہ تو کتنے بچے مرے ہو سن، تیری وجہ تو کتنے بچے روئے ہو سن، اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک بڑھیا ہنڈی کے اندر پتھر ڈال کے اور بچوں کو سلا رہی تھی، بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا، برداشت نہ ہوئی، اور جا کے پوچھا مائی یہ ہانڈیا میں کیا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہانڈیا دے وچ پتھر ہے۔ کی ہے؟ پتھر ہیں۔ دور کس کا ہے؟ پوچھنے کون آیا ہے؟ وزیر آیا، مشیر آیا، نوکر آیا؟ نہیں، خود آئے۔ تو پھر انہوں نے جدو اس آکھے نا پتھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیرے تھلو زمین نکل، میں آیا بیت المال، میں راشن پانی دی بوری بنائی تو اپنے خادم اسلم نو آکھیا اے منو چکا دے، مجھے اٹھا، میں نے اٹھانی ہے۔ وہ عرض کہتے نہیں حضرت منو دیو، مجھے دو، میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا یہاں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن تو میرا بوجھ چک لے گا، کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ نہیں، میں نے خود اٹھانا ہے۔ کبھی حکمران ایسے بھی ہوا کرتے تھے، اور لے گئے جا کے سالن تیار کی تھی، کیا کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود آگ جلا رہے۔ اسلم کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اتنا دھواں نکل رہا ہے کہ داڑھی مبارک دے وچوں اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں دھوئیں دی وجہ تو۔ آگ جلا کے کھانا تیار کر کے انہوں نے کھوایا، کھانا کھا چکے۔ حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہوتے، تو ہوں خادم پوچھا اسلم نے حضرت ہوں کیوں بیٹھے ہو؟
اب کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ آئے ہائے ہائے. اور اس ماں نے ایک جملہ بولا تھا، انہیں کہا تھا، اس ماں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں. وہ ماں کہتی ہے آپ کتنے فرشتے انسان ہیں، عمر کی جگہ تو خلیفہ ہونا چاہیے. عمر کی جگہ وہ چنگا ساڈا امیر ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے کون سا پتہ ہے کہ آپ کے یہ؟ انہوں نے کہا کیوں، ساڈا حکمران نہیں؟ حکمران کو علم ہونا چاہیے. تو اس نے بوڑھیا سے حضرت عمر نے کہا جی آپ عمر کل دربار میں جائیں گے نا تو آپ عمر کو پا لیں گے. وہاں کس کو پا لیں گے؟ بتایا نہیں، بتایا کہ میں کون ہوں، امیر المومنین. صبح ہوئی جب وہ عورت پیش ہوئی نا دربار میں تو کس کو دیکھا؟ گھبرا گئی. کیا ہو گئی؟ گھبرا گئی کہ کل رات میں نے کون سی باتیں کی اور آپ ہی امیر المومنین ہیں. تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوڑھے سے آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. واہ یار واہ. کون معافی مانگ رہا؟ کس سے معافی؟ اماں جی مجھے کیا کر دے، جو دیر ہو گئی آپ معاف کریں. تو اس بوڑھے نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے صحابہ کو فرمایا گواہ ہو جاؤ، کل اللہ کے دربار میں تم نے گواہی دینی ہے کہ اس ماں نے مجھے کیا کر دیا، معاف کر دیا، مجھ سے راضی ہو گئی ہے. یہ تو چند واقعات. حضرت عمر نے ایک بات کہی ہوئی تھی، فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مار گیا کل پوچھ کس سے ہوگی؟ بولو یار. اور کتنے نرم دل ہے. ایک مرتبہ مائی خولا آئی تو وہ گلاں کر دے پہ کافی دیر گزر گئی. لوگوں نے کہا حضرت چلو بھی صحیح اگے تساں کھڑے ہی ہو گئے ہو. انہوں نے کہا میں کیوں نہ کھلواں، میں کیوں نہ باتیں سنتا اس کی. اے بولے تو رب دا عرش ہل ویندا ہے، یہ بولے تو رب کا قانون بدل جاتا ہے. اور جس کے بولنے کو میرا اللہ سنتا ہے عمر کیوں نہیں سنے، عمر کیوں نہ سنے. یہ امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد نبی میں کھڑے خطبہ دے رہے، فرمایا میری بات مانو گے اگر میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کروں؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، تلوار ننگی تھی اس کے پاس. میں نے کہا یہ امیر المومنین تسی اپنی جاتے، یہ میرے نبی تے اللہ دے خلاف کوئی کام کیتا، اسی تلوار نے تھوڑی گردن کرم کر کے رکھ کیتا. اللہ تیرا شکر ہے آج اس وقت وہ لوگ موجود ہیں عمر ٹیڑھا ہون لگے تو اس نو سیدھا کر. انجے خطبہ دیتا، فرمایا میری گل منسو. صحابہ نے آکھا سی تھوڑی گل کوئی نہیں مننی. کیوں؟ بھی مال غنیمت چادراں آئیاں، ساڈا جوڑا کوئی نہیں بنیا، تھوڑا جوڑا قد بھی لمبا ہے، تمہارا جوڑا کیسے بنیا؟ اور میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے جی ہے، کھڑا ہو ان کو جواب دے دے. تو کیا کہتا ہے وہ بیٹا؟ جی آپ کی بات درست ہے، آپ کا سوال کرنا درست ہے، بنتا ہے کہ چادریں اتنی آئی ہیں کہ جوڑا میں اپنے لئے حصے دا چادر کس نے دے دیتی ہے. اب صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر سے جی بیان کرو، سن سی بھی صحیح تو من سی بھی صحیح، ہم تیری بات سنیں گے بھی صحیح. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آگے دعا بھلا کیا مانگتے؟ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں یمن سے ایک لڑکی چلے، اکیلی ہو، تنے تنہا ہو، خوبصورت ہو، زیورات سے لدی ہو، یمن سے چلے اور کہاں آئے؟ مدینہ آئے. راستے میں کوئی روکنے والا نہ ہو، میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہو. پھر وہ دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلی میں گشت کر رہا تھا، صبح کا وقت تھا، ایک سواری آئی، میں نے اس کو روکا تو وہ لڑکی بیٹھی تھی. اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ یمن سے چلی ہو، یمن سے چلی ہو، یہاں تک کسی نے میری سواری کو روکا، تو کون ہے؟
تو اس حضرت عمر نے اللہ سے کہا اللہ ہن مجھے موت دے بھی دے کوئی پرواہ نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اے اللہ کہ منو موت دیں اللہم شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک. اللہ موت دیں تو اپنے نبی دے شہر ہی دیں. تو موت بھی کیڑی دینی ہے یا اے گل سنن والی نے. بس یہ گل کر کے اجازت چاہنا تھوڑے کو کیونکہ وقت بڑا کام ہے. کتنی دعاواں حضرت عمر منگیاں؟ 2. جدوں آپ دی حکومت کتھوں تک پہنچ گئی؟ 22 لاکھ مربع میل. اور دارالخلافت کیڑی جگہ ہے؟ مدینہ. مدینہ دارالخلافت ہے. مدینہ کے اندر بیٹھ کے کتنی دعائیں مانگی؟ اللہ موت دیں تا نبی دے شہر دی تے دیمی کیڑی؟ شہادت دی. صحابہ فرماندے ہیں کہ اساں جدو یہ گلاں سن دیا نا حضرت عمر دیاں تے اساں سوچن تے مجبور ہو ویندے اس بھئی مدینہ دے وچ موت چلو اے تا آ سکدی ہے تے شہادت دی موت اے کیویں؟ دور دور تک کفر نس گیا اتنے بہادر اور پھر شہادت کی موت مدینہ کے اندر. تعجب کرتے تھے حیران ہوتے تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا عمر تو منگیا نا اپنی وسعت کے مطابق. تم نے مانگا ہے میں نے دینا ہے اپنی وسعت کے مطابق. موت بھی دوں گا اپنے نبی کے شہر میں دوں گا. اور موت بھی کون سی دوں گا؟ اور تیری قبر منور بھی اپنے نبی کے روزے کے اندر بنا کر تیری قبر بھی کدھر بنا دوں گا. اے دعا منگی ہے حضرت عمر. 2 دعا اللہ موت دیتا اپنے نبی دی. اور تو سو بھی منگی کرو یار کہ حرم پاک دے وچ موت آ ونجے, مدینہ چ موت آ ونجے, مکہ چ موت آ ونجے. اس کائنات سب تو اعلیٰ اگر شہر ہیں تو مکہ مدینہ. کیڑا شہر ہے ملک صاحب؟ مکہ مدینہ. تے موت بھی کیڑی منگی کرو اللہ دیوی تے شہادت دی موت. 2 دعاواں منگیاں. 3 دعا اللہ پوری کر دیتی کہ میرے نبی تے تو محبوب ہے. میرا نبی میرا محبوب تے تو میرے محبوب دا محبوب. جدو آخری وقت ہوئے نا حضرت عمر دا ہن تو لوگ کہہ رہے جی آپ دی شہادت 26 ذوالحجہ نو ہوئی ہے جی, محرم وچ ہوئی بھی نہیں. نویں شوشے او خدا دے بندے ہو کیوں امت نو گمراہ کر. اگر یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت ہے ملک صاحب اس امام حسین دی شہادت کو کمی آ جا سکتی. ان کی شہادت بیان کرو تو مزہ آئے گا امام حسین کی شہادت بیان کرنے کا. گال سمجھ آئی یا کوئی نہیں؟ ان کی شہادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ یاد رکھنا, یہ غلط پروپیگنڈا ہے. جو دن ہے مخصوص ہے اس کو رکھو, آگے پیچھے نہ کرو. جب شہید ہو رہے تھے نا تو اپنے بیٹے کو کہا جاؤ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھ کے آؤ. عمر عرض کر رہا ہائے 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 جملہ سنیا ہے. عمر تواڈا بیٹا ہے کی کر رہا؟ عرض کر رہا اگر تواڈی اجازت ہوئے تا میرا حکم نہیں ہے. حالانکہ امیر المومنین تھے وقت کے حکمران. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اجازت ہو تو تمہارا بیٹا یہ خواہش کرتا ہے کہ میری قبر نبی دی قبر دے نال لگ. تو بیٹے نے کہا کہ ادب نال گل کریں جی میں ایک شاگرد ایک ادب والا پتر پیو دا پتر گل کرے نا انج گل کریں. چودراہٹ نہ کریں کہ تو امیر المومنین دا پتر ہے تو اے نہیں آکھنا کہ میرا حکم ہے. نہ عرض کریں کی کریں جی اگر وہ خوشی نال اجازت دے دیوان تو منو روزہ رسول ہی دفن کر دے آئے. جی او نہ دیوان تو منو عام مسلمانہ دی قبرستان جنت البقیع دفن کر دے آئے. میں ناراض. تو جدو گئے تو امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے جگہ تو میں رکھی آئی اپنے واسطے.
خدا دی قسم اس تو وڈی خوش نصیبی یار کیڑی ہے اور وہ جنتی ہونے شک ہی کوئی نہیں. آج میری تہاڈی قبر ایک پیر دی قبر دے نال لگ جائے. ڈاکٹر صاحب تیری میری قبر ایک نیک بندے دی قبر دے نال مر جائے. تو حدیث دے الفاظ سنیا ہے کہ اللہ پاک اس بندے دی قبر اتھا ہی بناتا ہے, اسے مٹی تے بناتا ہے, اسے جگہ تے بناتا ہے جتھوں دی مٹی اللہ لیندا ہے. جس مٹی تو اللہ چاہ کے اس بندے نے انسان بنائے, اس بندے فوت بھی اسے مٹی تے وات. اگر یہ گل سچی ہے تو جس جا تو مٹی میرے نبی دی لئی گئی, جس جگہ تو مٹی صدیق اکبر دی لئی گئی, اور اس سے جا تو مٹی فاروق اعظم دی لئی گئی. تے آج روز رسولی موجود ہیں یا کوئی سارے بولو. تے روز رسول جڑے موجود ہیں اتھے رب دی رحمت وس رہی ہیں یا کوئی وس رہی ہیں. ابو بکر زی نصیب, عمر زی نصیب, یہ بڑی سعادت ہے, یہ بڑی سعادت ہے. اور آج بھی جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں ان کی عظمت و شان کیا ہے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی حکمرانی کرنے کی توفیق دے جیسی حکمرانی کون کر گئے ہیں, حضرت عمر خلفائے راشدہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی خلافت وہ کر کے گئے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی حکمرانی. اور مزے کی بات بتاؤں جی, یہ آپ بیٹھے ہیں آپ کے بچے دوسرے ملکوں میں, ساڑھے پاکستان دے وچ ملک یہ قانون ہے نا وہ حضرت عمر دے بنائے ہوئے اصولوں دے مطابق کوئی نہیں. لیکن یورپ کنٹری چ ڈاکٹر صاحب دے بچے گئے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب ادھر جو قانون کدے چاہ رہے ہیں, حضرت عمر نے جو قانون وضع کیے تھے نا, اصول بنائے تھے, اے پولیس والا محکمہ کیا بنایا. آج پولیس والے عمر نو گالاں کڈن, پینشن, امامت دی تنخواہ, وظیفے, بڑے بڑے کارنامے انجام کیتے. تو اس واسطے اللہ کے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے. اللہ ساڈے بچوں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے اور اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.